نحمده ونصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کے سامنے چوتھے پارے کے بعد مضامین کو اور ان کے خلاصے اور اہم نکات کو آپ حضرات کے گوش ادھر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چوتھے پارے کا آغاز بھی سورہ آل عمران سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کے آداب کا بھی ذکر کرتے ہیں اور نیکی کی تک پہنچ جانے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس وقت تک ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جس سے تمہیں پیار ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شدید ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، نیکی کو کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کرنے کا پروادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی محبت مال کے ساتھ شدید نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو مال کے ساتھ بڑی ہی شدید محبت ہے، لیکن جب اس کی محبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے اوپر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسرا کے موقع پر کئی سو اونٹوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لیا جائے، جنت کے باغات کو حاصل کر لیا جائے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر اپنے گھر کے کل سامان کو بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مومن و مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر انسان یہ سوچے کہ میں دھوکہ دے سکتا ہوں تو یہ اس کی بہت بڑی ہام خیالی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان اس کے راستے میں کس چیز کو خرچ کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ لن تغمضوا فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو طیب رزق تم کماتے ہو، جو اچھی چیز کماتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور گھٹیا چیز کو، فاضل چیز کو، فالتو چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا کرو۔ تمہارا اپنا حال یہ ہے، اگر تمہیں کوئی اس طرح کی جھوٹی چیز دے، استعمال شدہ چیز دے، بیکار چیز دے، تم خود لینے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی چیز پیش کرتے اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے تو ہمیں کھل کے اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا ذکر ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو آگ کے اندر دبائیں گے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پشتوں کو داغیں گے اور ارشاد فرمائیں گے هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے، چنانچہ آج اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بھی ذکر کیا اور کہا حج ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس راستے کا ذات راہ موجود ہے، جس کے پاس توانائی موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، سفر کرنے کی ہمت موجود ہے، جوانی موجود ہے، صحت موجود ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج ضرور کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، حج کے سفر کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ مسائل نے کشادگی دے حج کر لینا چاہیے۔ حج زندگی میں فقط ایک مرتبہ فرض ہے، ساری زندگی لوگ جو ہیں سنگاپور جا رہے ہیں، بینکاک جا رہے ہیں، اور جناب انگلستان جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، جب حج کی باری آتی ہے تو ابھی عمر عزیز کے بڑے برس پڑے ہیں، تب جائیں گے جب مہلت مل جائے گی۔ اور ہم نے کئی ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے کہ لوگ حج کے سفر کے اندر بڑھاپے
زاری کے عالم میں اپنے بچوں کے کاندھوں کے اوپر ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے حج کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ بھی غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دے دیا، لیکن مزہ اس بات کا نہیں، مزہ اس بات کا ہے کہ انسان جوان ہو، ہمت ہو، توانائی ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور حج کی مشقت کو بڑے آسان طریقے سے نبھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا صلہ بہت ہی بڑا تیار کیا ہے۔ جب انسان خالصتاً دکھلاوے سے پاک، شہوت سے پاک، بری گفتگو سے پاک، گپ شپ سے پاک حج کرتا ہے، اپنے دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتے ہیں جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہو۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا چاہیے، ایسے ڈرنا چاہیے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ایک حق ہے ڈرنے کا باپ سے، ایک حق ہے ڈرنے کا استاد سے، ایک حق ہے ڈرنے کا حاکم سے، ایک حق ہے ڈرنے کا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، جتنی بڑی اس کی ذات ہے۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، انسانوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے۔ حی لا یموت کے سامنے اور وحدہ لا شریک کے سامنے، ذوالجلال والاکرام کے سامنے، مالک الملک کے سامنے کس منہ سے انسان آتا ہے؟ گناہوں کو کرنے کے بعد، اس کی نافرمانیوں کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی کریم ہیں، اللہ بڑے ہی رحیم ہیں، اللہ بڑے ہی مہربان ہیں، لیکن تو بھی تو کچھ سوچ کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے حق کو ادا کر رہا ہے کہ نہیں، تو ترک کے حق کو ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہو۔ حضرات گرامی کے اندر موت ایک مخفی دن ہے، موت کی گھڑی ہم سب سے مخفی ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ ایک لمبے عرصے مریض رہ چکا ہو تو کچھ ایسٹیمیٹ لگایا جا سکتا ہے کہ چند دنوں کے اندر شاید یہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ادروائز ہم نے بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے، ہم نے بڑے بڑے نوجوانوں کو دیکھا اچانک ایکسیڈنٹ سے فوت ہو گئے، ہم نے بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا اچانک اندراج قلب سے فوت ہو گئے، ہارٹ فیلئر سے فوت ہو گئے، ہم نے بڑے بڑے جوانوں کو دیکھا کرونا کے ایام کے اندر بھی بڑے بڑے نوجوان دنیا سے چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن انسان اپنی موت سے غافل ہے، نہ جانے وہ کیوں یہ سوچتا ہے مجھے موت نہیں آئے گی، اس کو تو آ گئی لیکن مجھے نہیں آئے گی، فلاں کو تو آ گئی لیکن مجھے نہیں آئے گی، فلاں کو تو آ گئی لیکن مجھے نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کب مرنا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد مرنا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، 5 گھنٹے کے بعد مرنا ہے، کچھ پتا نہیں، میں نے 5 دن کے بعد مرنا ہے، کچھ پتا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں تو یہ موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم میرا تابعدار ہو، تو اس بات کا مطلب یہ ہے تیری نیکیوں میں تسلسل ہو اور تیرے گناہوں سے اجتناب ہو، تاکہ تو اگر مسلسل نیکی کرتا ہے تو تو جس حالت کے اندر بھی مرے گا تو اللہ کا تابعدار ہوگا۔ اگر تو کبھی نیکیاں کرتا ہے کبھی گناہ کرتا ہے، پھر اتفاق ہے تو گناہ کے وقت مر جائے یا نیکی کے وقت مر جائے، اور اگر تو گناہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے تو حضرات گرامی قدر پھر نیکی کے اوپر مرنے کے امکانات بہت ہی کم ہو جائیں گے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فضل جو ہے تیرے شامل حال ہو جائے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تو اس بات کا مطلب یہ ہے میری پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی کا پیٹرن اللہ کی تابعداری والا پیٹرن ہونا چاہیے۔ اس زندگی میں نشیب بھی ہیں، فراز بھی ہیں، اس زندگی میں اونچائی بھی ہے، اترائی بھی ہے، اس میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس میں شادی بھی ہے، جنازہ بھی ہے، اور ہر موقع کی اپنی اپنی قباحتیں ہیں، ہر موقع کی اپنی اپنی الجھنیں ہیں۔ شادی کی قباحت بے پردگی ہے، شادی کی قباحت ڈھول ڈھمکا ہے، شادی کی قباحت اختلاط ہے، شادی کی قباحت جو ہے اس کے اندر بے حیائی ہے۔ اللہ نہ کرے تو شادی کے دن مر گیا اس حالت کے اندر کہ تو بیڑ باجوں کو سن رہا تھا، تو کیا اللہ کا تابعدار ہوگا؟ حضرات گرامی کے اندر جنازے کی قباحتیں اپنی ہیں، ان میں رونا دھونا ہے، ان میں نوحہ ہے، ان میں مرثیہ ہے، گالوں کو پیٹنا ہے، گریبانوں کو چاک کرنا ہے، اونچی اونچی آواز سے رونا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ تو ایسی حالت میں مر گیا تو کیا اللہ کا تابعدار ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، مجھے تو اس شخص کی قسمت پر رشک آتا ہے جس نے احرام کو باندھا ہوا تھا، سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین کی حیات مبارکہ کے اندر وہ شخص تلبیہ کہتا ہوا اپنی اونٹنی کے قدموں میں گرا، مر گیا، اونٹنی نے اس کو کچل دیا۔ حضرت رسول اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، یہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں اپنی
موت کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کے راستے پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم جب بھی موت آئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعدار ہوں۔ حضرات گرامی اگر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بڑے ہی عظیم کام کا حکم دیا ہے، اور وہ عظیم کام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم سب کو مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور فرقوں میں نہیں بڑھنا چاہیے۔ حضرات گرامی اگر اللہ کی رسی سے مراد اس کی کتاب ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق کتاب و سنت ہے۔ حضرات گرامی اگر تفرقے کا مطلب یہ ہے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا جائے، کسی اور راستے کو اختیار کر لیا جائے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو مان لیا جائے، پیغمبر کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو مان لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ابتلاء کے دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر، آزمائشوں کے دور کے اندر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لینا، کتاب اللہ کو تھام لینا، سنت رسول اللہ کو تھام لینا، اور فرقہ بندی سے بچ بچا کر سیدھے راستے کو چلنے کی کوشش کرنا، یہی سلامتی کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ لوگ اس رسی کو پکڑنے والے کو اپنے سے علیحدہ دیکھ کے فرقہ سمجھیں گے، لیکن حضرات گرامی کے اندر فرقہ وہ نہیں ہوگا، بلکہ فرقہ وہ ہوگا جو اس رسی کو چھوڑ کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہاں، شناخت کے اعتبار سے وہ بھی ان فرقوں کے مقابلے میں فرقہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ جماعت ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے وہ کتاب و سنت کو تھامنے والا ایک عظیم گروہ ہوگا، حقیقت کے اعتبار سے وہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ حضرات گرامی چنانچہ ہمیں کتاب و سنت کے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، اور کسی بھی حالت میں نہ لالچ کی وجہ سے، نہ خوف کی وجہ سے، نہ دباؤ کی وجہ سے، نہ تانے کی وجہ سے، نہ تشریح کی وجہ سے، نہ کسی کی ملامت کی وجہ سے کبھی کتاب و سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ انسان زندگی کے بڑے مشاہدے کیے، زندگی کو بڑے غور سے دیکھا، کئی مرتبہ انسان سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، ہاں لوگ اس کو جھگت لگا دیتے ہیں، ٹشکر لگا دیتے ہیں، تانا دے دیتے ہیں، انسان کے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جوانی کے اندر ہم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لوگ صوفی کہتے، مولوی کہتے، بڑا عجیب لگتا، داڑھی کے بارے میں کئی مرتبہ ذہن میں عجیب سے خیال آتے۔ حضرات گرامی قدر حالانکہ سنت کا طریقہ داڑھی کو رکھنے کا طریقہ تھا، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کئی عورتیں پردہ ہوتی ہیں، ان کی سہیلیاں ان کو برگلا دیتی ہیں، تم تکیہ یوسی ہو، تم غلط ٹریک کے اوپر ہو، تم شدت پسند ہو، زندگی کو انجوائے کرو، زندگی کو انٹرٹین کرو۔ حضرات گرامی قدر ہمیں کسی کے تان و تشریح سے، کسی کی ملامت سے، کسی کی جھگت سے، کسی کی ترغیب و تحریض سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ سے ملاقات کے دوران وہی کامیاب ہوگا جو اللہ والا ہوگا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا ہوگا، اس کی کتاب کو چھوڑ دیا ہوگا، اس کے پیغمبر کے راستے کو چھوڑ دیا ہوگا، وہ ناکام بھی ہوگا، نامراد بھی ہوگا۔ حضرات گرامی اگر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو چہروں کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کریں گے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض چہرے کالے ہوں گے۔ کالے چہرے والے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے ایمان کو اختیار کرنے کے بعد چھوڑ کے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سفید چہروں والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان کی استقامت کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی چھاؤں میں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کے سائبان کے تلے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تائید اور نصرت کے ساتھ بدر کے مارکے میں اہل ایمان کے جیتنے کا ذکر کیا۔ اہل ایمان اس دن کمزور تھے، ضعیف تھے اور گھبرا رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر جس طرح اصحاب طالوت کو اللہ تعالیٰ نے جالوت کے اوپر فتح دی تھی، اسی طرح اصحاب بدر کو بھی اللہ نے کفار مکہ کے اوپر فتح دی، اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے۔ اصحاب بدر کی تعداد بھی 313 تھی اور اصحاب طالوت کی تعداد بھی 313 تھی۔ یہ اللہ والے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کے اوپر غالب آ گئے۔ کس وجہ سے غالب آ گئے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ فتح شکست نہ اسلحے سے ہوتی ہے، نہ تلوار سے ہوتی ہے، نہ تیر سے ہوتی ہے، نہ کمان سے ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہری اسباب ہیں، یہ تو ظاہری کاٹ ہے، یہ تو ظاہری جنگ ہے۔ فتح اگر ہوتی ہے تو اللہ کے امر سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ کو حضرت علامہ شہید کی یہ بات پہلے بھی سنائی تھی کہ حضرت شہید یہ بات کہا کرتے تھے کہ توپ سے لڑتی ہے، ٹینک سے لڑتا ہے، گولی سے لڑتی ہے، بندوق سے لڑتی ہے، لیکن جب مادی اعتبار سے کمزوری ہو، فروتری ہو، عسکری اعتبار سے قلت ہو، تو حضرات گرامی قدر پھر مادیت کے ساتھ نہیں لڑا کرتی، پھر اسلحے کے ساتھ نہیں لڑا کرتا، پھر
کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اللہ نے ان کو بہتوں کے اوپر غالب کر دیا اپنی تائید کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ۔ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی کے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی حرمت کا بھی ذکر کیا۔ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک سمپل انٹرسٹ ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے شاید اسلام میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ حرام ہے کہ ایک مرتبہ سود کے بعد دوبارہ سود لگنا اور خالی سود حرام نہیں ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سمپل انٹرسٹ بھی حرام ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی حرام ہے۔ سمپل انٹرسٹ کی حرمت کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور باقی سود کے لین دین کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود در سود کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو سود در سود کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے اجتناب کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ حضرات گرامی کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، ہمیشہ کامران ہوتا ہے۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بہت سے مومن و مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پہ بڑا ہی توکل ہوتا ہے، جن کو اللہ کے اوپر بڑا ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ انسانوں کی جماعتیں ان کے خلاف ہو جاتی ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے، لوگ ان کو آگے یہ بات کہتے ہیں فلاں بندہ بھی تمہارے خلاف ہے، فلاں بندہ بھی تمہارے خلاف ہے، سی آئی ڈی والے بھی تمہارے خلاف ہیں، فلاں علاقے کے لوگ بھی تمہارے خلاف ہیں، لوگوں کے جتھے کے جتھے تمہارے خلاف ہیں، ان سے ڈر جاؤ۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کی تائید و رضوان کو حاصل کرنے کے اندر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر سیدنا ابراہیم کو جب چتا کے اندر پھینکا گیا تو سیدنا ابراہیم نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرات گرامی کے اندر کیا ہوا؟ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے صبر کا اعلان فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے، اس کے لیے ایسی ٹھنڈی ہونا جس میں سلامتی ہو، اس کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کے گلستان بن جانا، اس کے لیے چمنستان بن جانا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، وہ سارے کے سارے ابراہیم کے خلاف مکر کا ارادہ لے کے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کو خاک میں ملا کے رکھ دیا تھا۔ حضرات گرامی کے صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کی بعثت کو، آپ کی کائنات میں تشریف آوری کو، آپ کی جلوہ گر ہونے کو، آپ کی کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کرنے کو لوگوں کے لیے احسان عظیم قرار دیا، اس خبر کا اعلان فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں میں سے ان کے لیے رسول بھیجا جو ان کو پاک بھی کرتا تھا، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات بھی پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور حکمت و دانائی کا درس بھی دیتے تھے، اور اس سے قبل لوگ کھلی گمراہی کے اندر زندگی کو گزار رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر حضرت آقا علیہ السلام کے ساتھ اتنے وسیع، اتنے بے پایاں، اتنے ہماگیر ہیں کہ حضرات گرامی قدر کوئی بھی انسان جس کو اللہ نے معمولی سی عقل دے رکھی ہے وہ ان احسانات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت حالی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور حضرات گرامی قدر پنڈت ہری چند احمد نے کہا تھا اس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اس نے قدروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر انسانیت بتوں کے سامنے جھک رہی تھی، حضور نے ان کے ماتھوں کو اٹھا دیا، شجر سے اٹھایا، حجر سے اٹھایا، وحدہ لا شریک کے آستانے پر ان کو جھکا دیا۔ انسان بے حیائی کی دلدل میں تھی، زنا سے نکالا، نکاح کے راستے پہ چلا دیا۔ انسان سود کی دلدل میں غرق ہو چکا تھا، سود سے اٹھایا، ان کو رزق حلال اور تجارت کے راستے پر چلا دیا۔ انسان ظلم اور بربریت کے راستے پہ چل رہا تھا، ان کو عدل کا حکم بنا دیا، ان کو انصاف کا حکم بنا دیا۔ انسان ظلم اور اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہا تھا، ان کو اندھیروں سے اٹھایا، روشنی کے راستے پہ چلا دیا۔ انسان جہنم کے گہرے گھڑے کے اندر گر رہا تھا، ان کو جہنم کے گہرے گھڑے سے باہر نکالا، جنت کی شارع پر چلا دیا۔ انسان جو تھا وہ اپنی فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، عملی اعتبار سے پسماندگی کا، درماندگی کا، الجھنوں کا، تجزب کا، تشکیک کا شکار تھا۔ ایمان اور
کے سامنے رکھ دیا. آج ہم نماز کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھلا دے. حضرات گرامی کے اندر سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام رسولوں میں سے ہے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے. حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے. آج حقیقی کامیابی کے بارے میں انسان الجھنوں کا شکار ہے. انسان یہ سمجھتا ہے شاید 8 کنال کا بہت بڑا جو ہے میرا جو ہے ایک بہت بڑا گھر بن جائے، فارم ہاؤس بن جائے، میرا بہت زیادہ بینک بیلنس ہو جائے، میری بہت بڑی گاڑی ہو جائے، میری حسین و جمیل بیوی ہو جائے، میرے پیارے پیارے بچے ہو جائے، میں کامیاب ہی کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا کچھ اور بیان بتلا دیا. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تیرے بیٹے ہیں اگر تو، لیکن تو جہنمی ہے، تو ناکام ہے. تیری حسینہ بیوی ہے لیکن اگر تو جہنمی ہے تو ناکام ہے. اس کے مد مقابل تیری اولاد نہیں ہے، تیرے پاس مال نہیں ہے، تو گمنام ہے، تیرے پاس کوئی سوشل سٹیٹس نہیں، لیکن تو جنتی ہے، تو کامیاب ہی کامیاب ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچ کے جنت میں داخل ہو گیا، حقیقی کامیابی اس کو حاصل ہو گئی. اللہ نے سورہ کہف میں صبر کا اعلان فرما دیا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو کہتے ہیں آپ انہیں یہ بات بتلائیے قیامت میں بدترین اعمال سے آگاہ نہ کروں. بدترین اعمال اس شخص کے اعمال ہیں جس نے اپنی زندگی کی پوری پوٹینشل کو، پوری کی پوری توانائیوں کو، پوری کی پوری صلاحیت کو دنیا کمانے کے اوپر لگا دیا اور یہ سمجھتا ہے میں بہترین کام کرنے کے اندر مصروف ہوں. در حقیقت یہ بدترین کام کرنے کے اندر مصروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کمانے سے نہیں روکتا، اللہ محنت مزدوری سے نہیں روکتا، اللہ اچھی کمائی سے نہیں روکتا، اللہ اچھی تجارت سے نہیں روکتا، اللہ اچھی ملازمت سے نہیں روکتا. لیکن وہ ملازمت جو آپ کی نماز کو اڑا دے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. وہ تجارت جو آپ کی زکات کو کھا جائے اللہ اس تجارت کو پسند نہیں کرتا. حضرات گرامی قدر وہ مصروفیت جس کی وجہ سے آپ ذکر الہی سے دور ہو جائیں، اللہ کو وہ تجارت تو ذکر جو ہے وہ پروفیشن آپ کا پسند نہیں ہے. حضرات گرامی قدر اللہ دین اور دنیا کے توازن کو پسند کرتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آخرت بھی کامیابی والی ہو، دنیا بھی کامیابی والی ہو. 5 نمازیں تو پڑھتا ہو، زکات تو دیتا ہو، روزے تو رکھتا ہو، عمرہ تو کرتا ہو، تجارت کر، جو مرضی کر، جیسا مرضی کھا، جیسا مرضی لباس پہن، جیسی مرضی گاڑی رکھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کو اعتراض تب ہے جب تو دنیا کے ہر کام کو کرے اور اللہ کو بالکل بھلا دے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بالکل قطع کر دے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا اللہ اس کے جیون کو تنگ کر دیں گے اور قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ میں تو بینا ہوتا تھا تم نے مجھے اندھا کیوں کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذالک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. میں نے اپنی آیات تیرے پاس بھیجی تھی لیکن تو نے میری آیات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا، تو نے میری آیات کو بھلا دیا. سنا لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. جا آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا ہے. حضرات گرامی قدر کامیابی کا راستہ، فلاح کا راستہ، عروج کا راستہ، سعادت کا راستہ، سربلندی کا راستہ، فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ ایک ہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچ جائے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی تحلیق میں اور صبح و شام کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں قلب والوں کے لیے. کون سے قلب لوگوں کے لیے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی تحلیق کے اندر، آسمان کی نیلی چھت کے اندر، بچھی ہوئی زمینوں کے اندر، جنگلات کے اندر، باغات کے اندر، سبزاروں کے اندر، گلستانوں کے اندر، رات کے آنے کے اندر، صبح کے جانے کے اندر نشانیاں ہیں قلب والوں کے لیے. کون سے قلب والوں کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو خلقت کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچان جاتے ہیں. حضرات کرام کی کتنی عجیب بات ہے. اس بلڈنگ کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہے اس کی چھت مضبوط بن گئی ہے، جس کی چھت کو سہارا دینے والی دیواریں موجود ہیں، آپ کہیں گے ممکن ہی نہیں. دیواروں کے اوپر
اس انڈے کو جس میں سے جب کچھوا باہر نکلتا ہے تو تیرتا ہے، اور وہی انڈا جب اس کے اندر سے پرندہ باہر نکلتا ہے تو وہ اڑتا ہے، کہ آمدہ مادے کو پتا تھا اس انڈے سے نکلنے والے جانور نے اس سمندر کے اندر تیرنا ہے، کہ آمدہ مادے کو پتا تھا اس انڈے سے نکلنے والے جانور نے فضائے وسیع میں اڑنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آمدہ مادہ جو ہے وہ انڈے سے نکلنے والے جانور کی منزل کو نہیں جانتا، اس کے ماحول کو نہیں جانتا، اس کی کیفیات کو نہیں جانتا۔ کائنات کے اندر انڈے سے نکلنے والے جانور کے مستقبل کو جاننے والی ذات کبریاتی ذات ہے، حکیم و دانا پروردگار عالم کی ذات ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے پہ، جو کائنات کے چپے چپے پہ، جو کائنات کے ہر ذرے کے اوپر تصرف فرما رہی ہے، جس کے تصرف کا عالم یہ ہے اور جس کے علم کا عالم یہ ہے۔ وما تسقط من برکۃ الا یعلمها، جس نے سینکڑوں جنگلوں کو پیدا کیا، کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، اربوں پتوں کو پیدا کیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وما تسقط من برکۃ الا یعلمها، کہ ایک پتا بھی اگر زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس کے حکم اور اس کے علم کے ساتھ گرتا ہے۔ ساری چیزوں کو پہچاننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھ کر اپنے پہلوؤں کے اوپر اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرنے کے بعد یہ بات کہتے ہیں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ تم نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، اللہ تم بڑا ہی پاک ہے، ہمیں تم آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اے میرے پروردگار، اگر آپ نے جس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ ظالموں کا تو کوئی بھی مددگار نہیں۔ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایمان کی منادی کرنے والے محمد علیہ السلام کی پکار کو سنا تھا، فآمنا، اللہ ہم نے ان کی پکار کو سن کے اسلام اور ایمان کے راستے کو اختیار کر لیا۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطاؤں کو دھو دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں جو ہے نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اللہ ہمیں وہ سب کچھ دے دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نیکوکار بندوں کو یہ کچھ دینے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ کا جواب کیا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم، اللہ پروردگار عالم جواب دیتے ہیں، اور جواب بڑا ہی عجیب دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، دنیا میں محنت کی، میاں صاحب کی رضا کے لیے مسلم لیگ کے کارکن نے، ضروری بات نہیں محنت قبول ہو، پی ٹی آئی کے ورکر نے محنت کی، خان صاحب کی غربت کے لیے ضروری نہیں محنت قبول ہو، پیپل پارٹی کے ورکر نے محنت کی، زرداری صاحب کی غربت کے حصول کے لیے ضروری نہیں محنت قبول ہو، لیکن پروردگار عالم نے صبر کا اعلان فرما دیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے میرے لیے عمل کیا، جو میرے راستے میں ہجرت کر کے آیا، جس نے میرے راستے کے اندر جہاد دیا، جس نے میرے راستے میں تلوار کو اٹھایا، جس نے میرے راستے میں گردن کو اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے عمل کا اس کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے دلوں کی اور ان کی نیتوں کی گہرائی کو بھی جانتا ہے۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، اللہ ہی اس بات کا اعلان فرماتے ہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، خیر اور نیکی کا کوئی بھی کام اگر کرو گے لازماً اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سورہ نساء ہے، سورہ نساء کے 2-3 مضامین کو آپ حضرات کے گوش گزار کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے اندر صرفی بدامنی کو روکنے کے لیے، جو معاشرے میں زناکاری، بے حیائی ہے، جس کو آج کل کی فحش عورتیں میرا قسم میری مرضی کے لیے روکنا چاہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تدابیر بتلائیں، پردے کا حکم دیا، حدود اللہ کا حکم دیا، نکاح کا حکم دیا، اور یہاں پہ صبر کا اعلان فرما دیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر صرفی بدامنی کا اندیشہ ہے، اگر پسند جانے کا اندیشہ ہے، 2 اور 2 سے شادی کرو، 3 سے شادی کرو، 4 سے شادی کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، لیکن عدل نہیں کر سکتے، ایک میں اکتفا کرو، جب لونڈیاں تمہارے پاس موجود ہیں ان کے اوپر اکتفا کرو۔ حضرات گرامی قدر، سورۃ میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ حضرت رسول اللہ نے صبر کا اعلان فرما دیا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ بیوی
کچلنے والا، ان کے اوپر ظلم کرنے والا، ان کا استحصال کرنے والا، ان کا استحصال کرنے والا اپنے آپ کو لاکھ مت سمجھے وہ مجرم ہے، وہ صالح انسان نہیں ہے۔ حضرات گرامی کا سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون وراثت کو بھی بیان فرما دیا۔ اگر ان قوانین وراثت کو عمل کر لیا جائے، گھروں کے اندر جو پیسے کا جھگڑا ہے سارا ہی ختم ہو جائے گا۔ چھوٹا بھائی ہے کہتا میں چھوٹا ہوں اس لیے مجھے زیادہ چاہیے، بڑا بھائی ہے میں نے پالا ہے اس لیے مجھے زیادہ چاہیے، بہن ہے ابا جی کو مجھ سے زیادہ پیار تھا اس لیے مجھے زیادہ چاہیے۔ نہیں نہیں، اللہ کے قوانین پہ عمل کرو۔ اللہ کے قوانین کیا بات بتاتے ہیں؟ بہنوں کا حصہ بھائیوں کے مقابلے میں آتا ہے، بیوی کا حصہ ایک بڑا 8 ہے، اگر بیوی پہلے فوت ہو جائے تو مرد کا حصہ ایک بڑا 4 ہے، والدین کا حصہ ایک بڑا 6 ہے۔ اگر اس اعتبار سے وراثت کو تقسیم کر دیا جائے تو حضرات گرامی کے اندر رشتہ داروں کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی کے اندر پارے کے آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ نکاح کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ حضرات گرامی کے اندر ہمارے یہاں پر محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے قبل ہندو لوگ اپنی سوتیلی بہنوں کے ساتھ بھی شادیاں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب حضور آئے، جب رحمت للعالمین کائنات میں جلوہ گر ہوئے، پھر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ شادی نہیں کی، پھر کسی نے اپنی بہن کے ساتھ شادی نہیں کی۔ حضور کے احسانات ہیں فقط اہل اسلام کے اوپر نہیں بلکہ پوری انسانیت کے اوپر آپ کے احسانات ہیں۔ آپ فقط مسلمانوں کے پیغمبر نہیں بلکہ فخر انسانیت ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کا اور جن رشتوں سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر فرماتے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی۔ حضرات گرامی کا تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں، تمہاری پھوپھیوں کے ساتھ تمہاری خالاؤں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، اسی طرح تمہاری ساسوں کے ساتھ، اسی طرح تمہاری ان ماؤں کے ساتھ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اس طرح تمہاری دودھ شریف بہنوں کے ساتھ، اسی طرح تمہاری بہوؤں کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، اسی طرح اس بیٹی کے ساتھ جو اس عورت کے عقل میں آئی ہو، اس عورت کے ساتھ آئی ہو جو تمہارے عقل میں آ رہی ہے، تمہاری سوتیلی بیٹی کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ اسی طرح دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک عقل میں رکھنا تمہارے لیے حرام ہے۔ حضرات گرامی کا اسی طرح کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ بغیر طلاق دیے ہوئے یا بغیر اس کی عدت میں گزرے ہوئے اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ حضرات گرامی کے اندر باقی سارے رشتے جو ہیں مسلمانوں کے لیے، باقی سارے جو ہیں معاملات جو ہیں مسلمانوں کے لیے نکاح کے اعتبار سے حلال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے حلال و حرام کو سمجھنے کی اور قرآن مجید کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا